الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین افمن اسس بنیانہ علی تقوی، دونوں عمارتوں میں تقابل ہے اور منافقین کے لیے تخویف ہے۔ تو کیا وہ شخص کہ جس نے اساس رکھی ہو، بنیاد رکھی ہو، بنیانہ ہو اپنی عمارت کی، علی تقوی من اللہ و رضوان، اللہ کے تقوی اور اللہ کی رضا کی خوشنودی کے لیے، اس کے حصول کے لیے، خیرن یہ شخص بہتر ہے، یا ام من اسس بنیانہ ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو علی شفا جرف ہار، ایسی چٹان کے کنارے پر کہ جو گرنے ہی والی ہے، ایسا کھوکھلا کنارہ جو کہ بالکل گرنے ہی والا ہے، اور فنہار بھی فی نار جہنم، فنہارا تو بس گر گیا، یہ کھوکھلا کنارہ گر گیا بھی اپنے اس بنانے والے کے ساتھ، کہاں پر گر گیا؟ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جو مسجد زرار تھی، اس کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرانے کا حکم دے دیا اور صحابہ نے اس کو گرا دیا، تو منافقین جو ہیں ان کو بہت برا لگا اور ان کو جو ہے وہ بہت غصہ آیا، لیکن یہ اپنے اس غصے کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یزال بنیانہم الذی، لا یزال ہمیشہ رہے گی، بنیانہم الذی ان کی یہ عمارت کہ جو بنو، الذی بنو وہ عمارت کہ جو بنائی ہے انہوں نے، لا یزال ہمیشہ رہے گی، لا یزال کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہنا کسی چیز کا، بنیانہم ان کی عمارت، الذی بنو وہ عمارت کہ جس کو انہوں نے تعمیر کیا ہے، وہ ہمیشہ کیا رہے گی؟ ریبتن فی قلوبہم، ریبتن فی قلوبہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ہمیشہ یہ خلجان کا اور ایک جو ہے وہ افسوس کا باعث بنی رہے گی، افسوس کا باعث بنی رہے گی، ان کے دل کے اندر جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنی رہے گی ان کی یہ عمارت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے بنیانہم سے پہلے ہم ایک مضاف نکالیں گے، وہ کیا ہے؟ لا یزال ہدم بنیانہم، ان کی عمارت کا گرایا جانا ان کے لیے جو ہے وہ خلجان کا باعث بنا رہے گا، افسوس کا باعث بنا رہے گا ان کے دلوں میں۔ اور کب تک جو ہے وہ بنا رہے گا؟ الا ان تقطع قلوبہم، یہاں پر الا جو ہے الا ان کے معنی میں ہے، الا ان جو ہے وہ بعض دفعہ الا ان کے معنی میں ہوتا ہے، آپ انشاءاللہ گرامر کے اندر یہ چیز پڑھیں گے یا پڑھ لی ہوگی۔ تو الا ان تقطع قلوبہم، الا ان جو ہے یہاں پر الا ان کے معنی میں ہے کہ یہاں تک کہ تقطع قلوبہم، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے ان کے دل۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اپنی اس عمارت کے گرنے کی وجہ سے جو افسوس اور غصہ ہے، یہ ان کے دلوں میں باقی رہے گا یہاں تک کہ ان کی موت اسی غصے اور نفاق کے اوپر ان کی موت ہو جائے گی۔ یہی ان کا دل جو ہے اپنی اس عمارت کے گرنے کی وجہ سے، اپنی اس عمارت کے منہدم ہونے کی وجہ سے ان کا دل جو ہے وہ غصے میں اور نفاق میں اور بغض میں جو ہے وہ جلتا رہے گا یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی جو ہے وہ موت واقع ہو جائے گی۔ تقطع قلوب سے مراد کیا ہے؟ موت کا واقع ہونا اسی حالت میں، اسی نفاق اور کفر کی حالت میں اور غصے کی وجہ سے،
یہاں تک کہ ان کی موت اسی حالت کے اندر واقع ہو جائے گی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ جی نعیم بھائی، آپ نے کچھ پوچھنا تھا، آپ کا مائک کون تھا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد جی ہم نے نا گرامر میں پڑھا ہے کہ لا جو ہے نا یہ ہم نفی میں، مطلب کسی چیز کو، جملے کو نفی میں بنانے کے لیے نا ہم جب ہم نے کسی جملے کو مطلب منفی بنانا ہوتا ہے تو تب ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں جی پر نا لا آیا شروع میں ہی، لا یزال۔ ہاں جی، تو اصل میں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کچھ خاص الفاظ جو ہوتے ہیں نا ان کا معنی اس طرح ہوتا ہے، مطلب لا یزالو معنی اس کا تو یہ ہے کہ ختم نہیں ہوگی، لا یزالو زائل نہیں ہوگی، لیکن معنی اس کا کیا کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ ایک چیز ایسے ہی رہے گی۔ جو چیز زائل نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز ہمیشہ رہے گی۔ جی سمجھ آئیے آپ کو؟ جی جی استاد جی جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ تو عمومی طور پہ نا اس کا معنی پھر یہی کیا جاتا ہے، لا یزالو ہمیشہ، ہمیشہ رہنا کسی چیز کا، ٹھیک ہے، لا یزالو کا معنی اسی طرح کیا جاتا ہے۔ تو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس آیت کے اندر بشارت بھی ہے اور جہاد کرنے پر بشارتوں کا تذکرہ ہے اس آیت کے اندر، اور اسی بشارتوں کا ذکر جو ہے وہ جہاد کی ترغیب کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان اللہ اشترى، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین مومنوں سے، انفسہم ان کی جانوں کو، و اموالہم اور ان کے مالوں کو، بأن لہم الجنہ اس کے مقابلے میں، بأن لہم اس کے مقابلے میں، یہاں پر با جو ہے وہ مقابلے کے لیے، بأن لہم اس چیز کے عوض کے، ان لہم کہ ان کے لیے کیا ہے، الجنہ جنت ہے۔ تو اس چیز کو اشترا جو کہا گیا ہے یہ مثال کے طور پہ کہا گیا ہے کہ جس طرح جب کسی کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو ایک چیز دیتا ہے، ایک ثمن جو ہے وہ ہاتھ سے ادا کرتا ہے، اور جو قیمت جو ہاتھ سے ادا کرتا ہے، اور جو سامان ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو قیمت ہاتھ سے ادا کرتا ہے اور اس کے بدلے سامان جو ہے وہ وصول کر لیتا ہے۔ تو یہ جو مومنوں کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے کہ وہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے دیتا ہے۔ تو اس چیز کو اشترا سے تعبیر کیا ہے، اس چیز کو اشترا سے تعبیر کیا ہے، ورنہ ظاہر ہے یہ اشترا تو نہیں ہے جو عمومی معنوں میں خریدنا اور بیچنا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے اس چیز کے عوض کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ تو یہ اب انفسہم ان کی جانوں کو خرید لیا، تو پھر کیا اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اور فیقتلون اور قتل کرتے بھی ہیں، ویقتلون اور قتل کر بھی دیے جاتے ہیں، یقتلون قتل کرتے ہیں، یقتلون قتل کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پہلا جو ہے صیغہ وہ معلوم کا ہے، فعل مضارع معلوم، یقتلون وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون یہ وہی جو صیغہ ہے وہی مجہول کا ہے، ٹھیک ہے۔ معلوم اور مجہول کا فرق غالباً آپ نے گرامر کے اندر پڑھ لیا ہوگا۔ تو یہ جو کام وہ کرتے ہیں تو وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ پہ، اللہ کے ذمہ، جو کہ بالکل سچا ہے۔ اور یہ سچا وعدہ کہاں پر ہے؟ یہ وعدے سے مراد کیا ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے عوض میں تمہیں جنت دوں گا، یہ اللہ پر لازم ہے، اللہ نے اپنے اوپر اس کو لازم کیا ہے اس سچے وعدہ کو۔ اور یہ وعدہ تورات میں بھی ہے، اور انجیل میں بھی ہے، اور قرآن میں بھی ہے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کتابوں میں کیا ہے۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، ومن اور کون ہے، اوفا زیادہ پورا کرنے والا، بعہدہ اپنے عہد کو، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو؟ تو اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری۔ استفہام انکاری یہ ہوتا ہے کہ اسلوب تو استفہام کا ہوتا ہے لیکن معنی انکار کا ہوتا ہے۔ اسلوب تو استفہام کا ہوتا ہے کہ پوچھا جا رہا ہے، لیکن معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کا ہوتا ہے۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ
کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو؟ تو معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں، کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والی ہو۔ آپ کو استفہام انکاری کی سمجھ آ گئی جی؟ جی سر۔ جی سر آگے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو اب جب یہ بتا دیا کہ مومنوں کا معاملہ یہ ہے منافقین کے مقابلے میں، مومنوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے سودا کر رکھا ہے اپنی جانوں کا اور اپنے مالوں کا، تو اب مومنوں کو بشارت اور خوش ہونے کا حکم کہ اس بیع پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ منافقین جو جنگ سے پیچھے رہ گئے اور اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم بچ گئے، ہماری بچت ہو گئی، جان بچ گئی، مال بچ گیا، سفر نہیں کرنا پڑا، اپنے آرام سے اپنے گھر والوں میں بیٹھے رہے، تو وہ منافقین اس بات پر خوش ہو رہے تھے تبوک سے پیچھے رہنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے یہ کہ فاستبشروا، تم خوش ہو، خوشیاں مناؤ، ببیعکم، اپنی اس بیع پر، اپنے اس سودے پر، الذی بایعتم بہ، جس سودے کو تم نے چکایا ہے، یعنی کہ جو سودا تم نے کیا ہے، اپنی اس بیع پر، اپنے اس سودے پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو ہے جو کہ عظیم کامیابی ہے۔ تو اصل میں یہ منافقین کے اپنے جہاد سے پیچھے رہنے کو یہ سمجھنا کہ ہم بچ گئے اور ہماری بچت ہو گئی، اس پر جو خوش ہوتے تھے، اس کے جواب میں یہ بات کہی گئی ہے۔ آج ارادہ تو تھا کہ سورہ توبہ مکمل کریں گے، لیکن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے تیاری بھی مکمل نہیں ہو سکی سورہ توبہ کی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل تو ہم کل ہی کریں گے، لیکن آج جتنا بھی انشاءاللہ ہم سے ہوگا ہم آج اس کو مکمل کریں گے۔ آپ کو جلد صحت دے سر۔ آمین، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ اس آیت کے اندر 10 صفات کا تذکرہ کر کے ترغیب دی گئی ہے ان صفات کی طرف، 10 صفات کا تذکرہ کر کے ان صفات کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اور اسی طرح اس آیت کے اندر کیا ہے، یہ جو پچھلی آیت میں جن لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو یہ جو مجاہدین جن کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے، ان کے اوصاف ہیں، یہ ان کے اوصاف ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جو یعنی کہ نماز بھی نہ پڑھ سکتا ہو، وہ میدان جہاد میں جائے اور میدان جہاد میں جا کے وہ شہید ہو جائے اور اس کو مجاہدین والے جو ہیں وہ مرتبے حاصل ہو جائیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں چلتا معاملہ، بلکہ میدان جہاد میں جا کے وہی شخص جو ہے وہ لڑتا ہے جس کے اندر اس سے پہلے کچھ صفات ہوتی ہیں، کوئی مومنانہ مجاہدانہ صفات ہوتی ہیں، کوئی واقعتاً وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے کچھ قربانی کرنے کا جذبہ رکھتا ہوتا ہے، تو وہی ہوتا ہے جو پھر میدان میں جا کے بھی جہاد کرتا ہے۔ تو یہ جب اوپر تذکرہ ہوا کہ یہ جو مجاہدین ہیں جن سے اللہ نے مومنوں سے سودے کر لیے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ تو تورات میں، انجیل میں، قرآن میں کر رکھا ہے، اور ان کو کہا کہ خوش ہو جاؤ، تو اب ان کی باقی صفات کا تذکرہ ہے کہ تاکہ جو ہے وہ صرف بعض جذباتی نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ان کو پورے دین کے اندر صرف اور صرف یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ صرف جہاد کرنا، اور باقی جتنے بھی احکام ہوتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ بس عمر کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جس میں اس طرح کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز درست نہیں ہوتی۔ تو التائبون، توبہ کرنے والے، توبہ کرنے والے، توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب کوئی بتائے گا؟ اپنے گناہوں پہ استغفار کرنے والا۔ لغوی معنی کیا ہوتا ہے توبہ کا لغت کے اعتبار سے؟ رجوع کرنا، ٹھیک ہے، توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، کسی کی طرف لوٹنا۔ تو التائبون، تو توبہ کو بھی توبہ اسی لیے کہہ دیا جاتا ہے نا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے۔ تو التائبون، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، العابدون، اور
خوب عبادت کرنے والے، عبادت گزار، اور عبادت کے اندر عبادت کی ساری صورتیں آ جاتی ہیں. الحامدون، خوب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے. السائحون، اور سائحون کا معنی کیا ہے؟ سائحون کا ایک معنی تو ہوتا ہے کہ چلنے والے، چلنے والے سے مراد جہاد کے لیے چلنے والے، لیکن اس کا ایک معنی جو ہے وہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ روزہ دار، کیونکہ ایک بندہ جو روزے دار ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے کھانے پینے سے رک جاتا ہے، خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح اس کا معنی جو ہے وہ مہاجرین بھی کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر جو ہے وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک معنی کیا ہے؟ روزے دار. اسی طرح اس کا ایک معنی ہے جہاد کے لیے یا ہجرت کے لیے چلنے والے. اور اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ حصول علم کے لیے چلنے والے اور سفر کرنے والے بھی شامل ہیں. حصول علم کے لیے سفر کرنے والے بھی اس میں شامل ہیں. تو السائحون وہ ہیں. اور الراکعون، اور رکوع کرنے والے، الساجدون، اور سجدے کرنے والے. اور الآمرون بالمعروف، اور معروف کا حکم دینے والے جس کو شریعت معروف کہے. والناہون عن المنکر، اور منکرات سے منع کرنے والے، منکرات سے روکنے والے. اور والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی تمام حدود کی حفاظت کرنے والے. تو یہ کتنی ہو گئی صفات؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اور وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجیے مومنین کو. یہ ایمان جو ہے یہ 10ویں صفت ہے. تو وبشر المؤمنین کیوں کہا؟ بشر المؤمنین اس لیے کہا کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ ایمان کے ساتھ ہی فائدہ دیتی ہیں. اگر ایمان موجود نہیں ہوگا تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر انسان کو کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا. تو یہ جو ساری صفات کا تذکرہ ہوا، یا پیچھے جو جہاد کا تذکرہ ہوا، یہ ساری کی ساری جو صفات ہیں یہ ایمان کے ساتھ ہی فائدہ دیتی ہیں. اس لیے اس آیت کے شروع میں بھی دیکھیں کیا کہا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، یہ نہیں کہا ان اللہ اشتری من المجاہدین. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کس صفت کا تذکرہ ہوا؟ صفت ایمان کے ضمن میں تذکرہ کیے کہ یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں تو یہ اصل میں صفت ایمان سے متصف ہوتے ہیں. تو اسی طرح ان صفات کے آخر میں بھی صفت ایمان کے ساتھ تذکرہ کیا کہ وہ بشیر المؤمنین، ان کو خوشخبری سنا دی. اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ اس سورت کا جو دعویٰ تھا، سورت کا دعویٰ کیا تھا؟ اب اتنی پیچھے رہ گیا، لگتا ہے سورت کا دعویٰ بھول گیا ہوگا. سورت کا دعویٰ کیا تھا جی؟ سر جہاد کی ترغیب. آپ نے سوالیہ انداز میں بتایا. مشرکین اہل کتاب اور منافقین سے جہاد کی ترغیب اور دعوی توحید. اچھا جی، اور کوئی؟ یہی تھا مشرکین مشرکین ویسے تو سے 4 جہاد، حصے تھے. کافرین سے جہاد، منافقین سے جہاد اور توحید کا ذکر ہی تھا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اس صورت کے جو بڑے سر توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کا بیان، رسالت کا بیان. چلیں جزاک اللہ خیر، صداقت. بارک اللہ فیکم. تو اس صورت کا ایک بہت بڑا جو مقصد ہے وہ برات ہے، برات کا اظہار کفر سے. ٹھیک ہے، جس طرح کہ اس صورت کا آغاز ہی ہوا نا برات من اللہ و رسولہ سے. تو شاید میں نے یہ تذکرہ نہ کیا ہو پہلے، یا پہلے کیا ہو، تذکرہ میرے ذہن میں نہیں ہے. بارک اللہ فیکم. تو اب چونکہ اس صورت کا آغاز ہی جو ہے وہ برات سے ہوا ہے، اور اس صورت میں پہلے بھی پیچھے بھی برات کا طریقہ گزرا تھا کہ برات کرنی کس طرح ہے، تو یہاں پر دوبارہ برات کا ایک خاص طریقہ ذکر ہوگا. برات کا ایک خاص طریقہ ذکر ہوگا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے لیے، مشرکین کے لیے استغفار نہیں کرنا. مشرکین کے لیے استغفار نہیں کرنا. تو یہاں پر برات کا ایک خاص طریقہ ذکر ہوگا. اس آیت کے اوپر آپ نوٹ کر لیں، برات کا خاص طریقہ. تو ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں جائز نبی کے لیے اور والذین آمنوا، نہ ہی ایمان والوں کے لیے. نہ یہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے، نہ ہی نبی کے لیے جائز. کیا جائز نہیں ہے؟ ان یستغفروا، یہ کہ مغفرت طلب کریں، یہ کہ وہ مغفرت طلب کریں، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. نہ نبی کے لیے جائز ہے، نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے. کن کے لیے مغفرت طلب کریں؟ للمشرکین، مشرکین کے لیے. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ یہ مشرکین اولی قربا، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، مغفرت جو ہے وہ طلب کریں، استغفار کریں.
اور من بعد ما تبین لهم، اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ واضح کر دیا گیا ہے، ان کے لیے یہ واضح ہو چکا ہے، انہم اصحاب الجحیم، کہ جو مشرکین ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں۔ تو جب ان کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، جس طرح کہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں بھی ہے اور مائدہ میں بھی ہے آیت 72 میں، اور اسی طرح سورہ نساء میں ایک اور جگہ پر بھی ہے۔ تو جب ان کے لیے یہ واضح ہو چکا ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور مشرکین جو ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا، تو اب ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ شرک کی حالت میں جو مر جائیں ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر جو ہے وہ کوئی معروف اداکار یا کوئی اور ایسا شخص جو ہے وہ فوت ہوتا ہے دنیا میں یا ہمسایہ ملک میں یا کسی اور جگہ، تو ہمارے بعض مسلمان بھی جو ہے وہ بڑی ہمدردی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے درست نہیں ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اب اس پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم نے تو اپنے والد صاحب کو کہا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، ابراہیم نے تو اپنے والد صاحب کو کہا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، تو پھر ابراہیم نے اپنے والد کے لیے دعا کیوں کی تھی؟ سوال یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی اور ایمان والے کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعا کیوں کی تھی؟ تو اس کا جواب ہے، جواب کیا ہے؟ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور نہیں تھا ابراہیم کا اپنے والد کے لیے استغفار کرنا، نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے لیے، استغفار ابراہیم، ابراہیم کا استغفار کرنا، لابیہ اپنے باپ کے لیے، الا مگر کیا تھا، کیوں تھا، عن موعدۃ ایک وعدے کی وجہ سے، کہ وعدہا کہ وعدہ کیا تھا جس کو، ایاہو اپنے باپ سے، کہ ابراہیم نے جس کا وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے، ابراہیم جو اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے تھے وہ اس وعدے کی وجہ سے کرتے تھے جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، لیکن یہ تب تک تھا جب تک ان کو اس بات کی خبر نہیں دی گئی تھی اور ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے رک جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما تبین لہ، جب ان کے لیے واضح کر دیا گیا، جب ان کو بتا دیا گیا کہ انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا باپ جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی کہ مشرک ہے، تو تبرأ منہ، تو پھر انہوں نے اس سے اظہار برات کر دیا، اور اظہار برات کیسے کر دیا؟ اس کے لیے دعا کرنا ترک کر دی۔ اظہار برات کیسے کر دیا؟ وہ ایسے کر دیا کہ اس کے لیے دعا کرنا ترک کر دی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت نرم دل والے اور صبر کرنے والے تھے، صبر کرنے والے تھے، حلیم تھے۔ تو یہ اس سوال کا جواب دیا کہ ابراہیم کے اپنے باپ سے وعدہ کرنے میں آپ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایک وعدے کی وجہ سے تھا، اور وہ تب تک تھا جب تک ان کو خبر نہیں تھی کہ یہ درست نہیں ہے۔ جب ان کو منع کر دیا گیا تو پھر وہ رک گئے۔ سورہ ابراہیم کے اندر ہے آیت نمبر 41 میں، اسی طرح سورہ شعراء میں ہے آیت نمبر 86 میں اس چیز کا تذکرہ، اسی طرح سورہ ممتحنہ کے اندر بھی ہے، سورہ ممتحنہ کے شروع میں ہی اس چیز کا تذکرہ ہے۔ تو اچھا سر، ریفرنس لکھوا دیجیے گا، آیات کون کون سی ہیں؟ جی میں دوبارہ بول دیتا ہوں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 اور سورہ شعراء آیت نمبر 86۔ اور سورہ مریم آیت نمبر 37 اور سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4۔ اچھا کوئی اور بھائی سوال کرنے لگے تھے؟ بارک اللہ فیک۔ جی سر، ان کی زندگی میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا، یہ جی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے، ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ اصل یہاں پر استغفار کی ممانعت ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ ظاہر استغفار جب تک وہ زندہ ہیں تب تک تو ان کی ہدایت کی ہی دعا ہو سکتی ہے، اگر وہ اس حالت میں مشرک جو ہے وہ مر جائے تو پھر جو ہے اس کے لیے استغفار نہیں مانگا جا سکتا، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔
جس طرح شیخ صاحب وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی. لیکن وہ استغفار کی بات تو نہیں تھی نا عرفان بھائی، وہاں پر تو استغفار کی بات نہیں تھی. استغفار تو تب ہوتا کہ جب وہ یعنی کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. مغفرت کی دعا تو نہیں کی تھی وہاں پر، کہا تھا کہ انہ من اہلی. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ. اچھا جی. وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم. ابھی ادھر ایک اور سوال کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ جب مشرک کے لیے استغفار منع ہے تو پھر جن لوگوں نے اس سے پہلے کیا، جن لوگوں نے استغفار پہلے کیا تو کیا وہ گنہگار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جن لوگوں نے پہلے استغفار کیا تو کیا وہ اس بات پر گنہگار نہیں ہوئے کہ انہوں نے استغفار کیا؟ اگر ابراہیم پہلے کرتے رہے، وعدہ کر کے استغفار کرتے رہے، تو پھر ان کو کیا گناہ ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دیں گے کہ بھئی جب تک ہم کسی قوم کو بتا نہ دیں، جب تک کسی قوم کے لیے بیان نہ کر دیں کہ جن چیزوں سے اس نے بچنا ہے، تو تب تک ہم ان کے اوپر ضلالت کا، گمراہی کا حکم نہیں لگاتے. یعنی کہ جب تک کسی چیز سے منع نہ کر دیا جائے یا کسی چیز کا حکم نہ کر دیا جائے شرعی طور پہ، تو اس کے کرنے کا، یعنی کہ اس کو اگر کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے جس سے شریعت نے منع نہیں کیا ابھی تک، ٹھیک ہے، جس طرح مطلب اب تو یہ چانس نہیں ہے اس بات کا کیونکہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، لیکن جب وحی اتر رہی ہوتی ہے تب تو اس پر وہ گنہگار نہیں ہوتا. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بات ہم نے وہاں پر بھی کی تھی جہاں پر، جی کوئی بتائے گا، میرا جملہ کوئی پورا کرے گا، کہاں پر یہ بات کی تھی؟ جہاں پر قیدیوں کو آپ نے ہاں، کہا تھا بارک کہ اللہ فیکم، غزوہ بدر بارک میں اللہ آزاد فیکم، کیا. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. بہت اچھا. جہاں پر جو ہے وہ قیدیوں کو چھوڑنے کا مسئلہ ہوا تھا، وہاں پر بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جنگ بدر کے جو قیدی چھوڑ دیے تھے تو کیا ان پر گناہ ہوا؟ کہا کہ نہیں، وہ تب تو منع ہی نہیں کیا تھا، منع ہی بعد میں کیا. تو جب منع بعد میں کیا تو پھر پہلا عمل جو ہے وہ اس کو گناہ نہیں کہا جا سکتا. تو وما کان اللہ لیضل قوما، اور نہیں ہے اللہ کے لیضل قوما. لیضل قوما کا معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اس قوم کو گمراہ قرار دے، اور قومن سے مراد فرد بھی ہو سکتا ہے اور قوم بھی ہو سکتی ہے. اللہ نہیں ہے کہ کسی قوم کو، اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو گمراہ قرار دے، اس کے اوپر گمراہی کا حکم کرے یا گمراہی کی سزا دے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہو، ان کو بیان کیا ہو، حتی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یبین لہم، ان کے لیے واضح کرتے. کس چیز کو واضح کرتے؟ ما یتقون، جس چیز سے وہ بچیں، جس چیز سے وہ بچیں. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت جب دی ہو اور ہدایت دینے کے بعد پھر ان کے اوپر گمراہی کا حکم نہیں لگا دیتا ایسے ہی کوئی ایسا کام کرنے کی وجہ سے جس سے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے منع ہی نہ کیا ہو. حتی یبین لہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے واضح کر دے، ما یتقون، کہ جس چیز سے وہ بچیں، جس چیز سے وہ بچیں. جب تک اللہ تعالیٰ ان کے لیے واضح طور پر اس چیز کو بیان نہ کر دے تب تک اس کام کو کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ قرار دے دے. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. تم نے اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا سمجھا ہے کہ وہ کوئی ایسا فرما روا یا بادشاہ ہے کہ جس کو بعض باتوں کا پتہ ہے، بعض باتیں اس سے اوجھل رہ جاتی ہیں. کبھی غلطی سے وہ غلط فیصلہ کر دے، کبھی غلطی سے کسی کو زیادہ سزا دے دے، کبھی کسی وجہ سے کسی کو سزا کم دینی ہو زیادہ دے دے جذبات میں آ کے، یا بعض دفعہ موڈ اچھا ہو تو کسی کو زیادہ سزا دینی ہو لیکن کم دے دے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تفصیلات سے پوری طرح واقف ہے، اس کے فیصلے عدل پر مبنی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی چیز سے ابھی منع کیا نہ ہو اور اس بات کو کرنے پر کسی کو گمراہ قرار دے دے. آپ کو سوال اور اس کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. جی سر. اچھا جی. یعنی کہ اس طرح ہے کہ اللہ پاک کی سنت نہیں ہے کہ جب تک وہ حجت تمام نہیں کرتے کہیں پہ تو کسی کو سزا نہیں دیتے. بالکل، اور حجت تمام ہو جائے تو پھر یعنی کہ پھر ایک کام سے جو ہے وہ کسی کو گنجائش بھی نہیں ملتی. ہاں، یہ بات ایسے ہے کہ اگر کسی چیز سے ابھی تک شریعت نے منع نہ کیا ہو تو اس بات کو کرنے پر جو ہے وہ گناہ کا اطلاق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جس طرح مثال کے طور پہ جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو صحابہ جو ہے وہ شراب پیتے تھے، بالکل پیتے تھے. تو بلکہ جب شراب حرام ہوئی تو تب بعض صحابہ نے پریشانی کا بھی اظہار کیا کہ یہ جنگ احد میں تو کئی ہمارے ساتھی ایسے شہید ہو گئے ہیں کہ جن کے پیٹ میں شراب تھی. جنگ احد میں کئی ہمارے ساتھی ایسے شہید ہو گئے ہیں جن کے پیٹ میں شراب تھی.
تو اس کا جواب یہی تھا کہ اس وقت تک چونکہ منع نہیں تھی تو اس وجہ سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو گناہ نہیں تھا. بعد میں جب منع کیا تو گناہ تو بعد میں ہے. تو یہ بات ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. تو اب جب چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے وما کان اللہ لیضل قوما، اور اس سے پہلے یہ قاعدہ بیان کیا ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، اور کہا وما کان یہ بیان کیا. تو یہ جو قواعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اب اس کی علت بیان ہوگی، اس کی علت بیان ہوگی. یہ جو ربط ہوتا ہے نا آیات کا، اس کو یہ بڑی دلچسپ چیز ہوتی ہے، اور اس کو ذرا ذہن میں بھی رکھا کریں. اس طرح جو ہے نا وہ آپ کو انشاءاللہ یعنی کہ لطف بھی آئے گا، اور اس سے بندے کا ذہن بھی کھلتا ہے، اور قرآن فہمی جو ہے وہ بندے کے لیے آسان ہوتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. یہ اس قاعدے کو بیان کرنے کی علت ہے کہ چونکہ یہ قانون اللہ نے اوپر بیان کیا تو اللہ ہی ہے جو کہ قانون بیان کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ بے شک اللہ ہے کہ لہو اسی کا اختیار ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کی ملکیت ہے. کیا چیز؟ السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمان اور زمین ہے وہ سارے کا سارا اسی کی ملکیت اور بادشاہی ہے. تو جب اسی کی ملکیت اور بادشاہی ہے تو وہ جو چاہے قانون بنا سکتا ہے. لیکن اللہ کی عظیم صفات جو ہیں ان کی وجہ سے، اور اللہ کی خوبصورت ترین صفات جو ہیں اس کے یعنی کہ اس ملکیت اور اس بادشاہت اور اس طاقت کے باوجود کہ اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس کے باوجود آپ اس بات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفقت کرنے والا ہے. اس کے فیصلے عدل پر مبنی ہوتے ہیں. وہ اپنی مخلوق کو جو ہے وہ ان کی طاقت سے بڑھ کر جو ہے وہ بوجھ ان پر نہیں ڈالتا. تو جب آپ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا رکھ کر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا کس قدر عظیم بادشاہت ہے، اور کس قدر یعنی کہ اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. اگر وہ کچھ کرنا چاہے، اگر وہ پوری کائنات کو جہنم میں جھونک دے تو اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ کون اس کا محاسبہ کرے گا؟ کون اس پر اعتراض کر سکتا ہے؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو عدل کرنے والا ہے، اس کی سب صفات جو ہیں وہ عظمت والی ہیں، اور وہ جو ہے وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی بٹھاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے دل میں. کہ یہاں پر دنیا کے اندر تو کسی بندے کو تھوڑا سا اختیار مل جاتا ہے تو وہ اس اختیار کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے جو بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کسی بندے کو چھوٹا سا کوئی اختیار مل جاتا ہے تو وہ اپنے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اختیار دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بادشاہت اور اس کا یعنی کہ جو اس کی ملکیت ہے کتنی عظیم ہے، اور کتنا وہ قاہر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اب کس قدر غالب ہے، کس قدر عزیز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کس قدر عدل پہ اس کے فیصلے مبنی ہیں، کس قدر اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں، عدل پر مبنی ہیں. وہ وما ربک بظلام للعبید، بندوں پر ظلم نہیں کرتا. تو یہ سب چیزیں دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں. تو ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی ہے کہ جس کی آسمان اور زمین جس کی ملکیت ہے، وہ جو چاہے قانون بنائے. یحیی و یمیت، اور وہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے. وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی من ولی ولا نصیر، نہ ہی کوئی مددگار، نہ ہی کوئی کارساز، نہ ہی کوئی مددگار. اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا کارساز اور مددگار نہیں ہے. تو جب چونکہ اللہ ہی ہے جو کہ بادشاہ ہے، اللہ ہی ہے جو تصرف کرتا ہے. لہو ملک السماوات والارض سے پتہ چلا اللہ کی ملکیت، اللہ کا مالک ہونا. اور یحیی و یمیت سے پتہ چلا اللہ کا تصرف کرنا. تصرف بھی اکیلا وہی کرتا ہے، مالک بھی وہ اکیلا وہی ہے. تو پھر وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی کارساز اور مددگار بھی نہیں ہو سکتا. انسان کا اللہ کے علاوہ پھر اللہ کی ملکیت میں کون اس کا کارساز اور مددگار ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. باقی انشاءاللہ اگلے میں بھیجتا ہوں لنک، تو پھر انشاءاللہ باقی جو رہ گیا اس میں پڑھ لیتے ہیں. جی اکمل بھائی کچھ پوچھ رہے ہیں؟ جی سر، اسی چیز کی میں تھوڑی وضاحت چاہوں گا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا کارساز ہے اور نہ مددگار. کیونکہ ہمارے ہاں ایک گروہ کھلے عام آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اولیاء کرام سے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان سے اس طرح رجوع کی جا رہی ہوتی ہے. یہ اس پہ اب وضاحت اس کیجیے. کے اوپر کیا مزید وضاحت کیا کی جا سکتی ہے کہ
مطلب یہ بات تو بہت دفعہ بیان ہو چکی ہے پہلے بھی، قرآن کا دعویٰ ہی توحید ہے، قرآن کا دعویٰ ہی توحید ہے، اور یہ اس سے زیادہ زوردار انداز میں کس طرح یہ بات بیان ہو سکتی ہے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم، توبہ کی قبولیت کی خوشخبری آئے گی، اور اسی طرح مومنین کے گروہوں کا تذکرہ ہوگا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف الرحیم۔ لقد تاب اللہ، اور یقیناً تخفیف کی ہے اللہ نے، علی النبی اپنے نبی پر، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار اور انصار پر۔ اور یہ المہاجرین اور الانصار کون ہیں؟ الذین اتبعوہ، جنہوں نے اس رسول کی، اس نبی کی اتباع کی تھی، اس کے پیچھے چلے تھے، فی ساعۃ العسرۃ، مشکل کی گھڑی میں، مشکل کی گھڑی میں۔ تاب اللہ کا معنی میں نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے تخفیف کی ہے، آسانی کی ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، تبا کا ایک معنی یہ بھی ہے، تو اللہ نے ان کے لیے آسانی کی۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے، من بعد اس کے بعد کے، ما کادا یزیغ، من بعد ما اس کے بعد کے، جو کادا قریب تھے، یزیغ ٹیڑے ہو جائیں، قلوب فریق ایک گروہ کے دل، منہم ان میں سے، اس کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو جائیں، اللہ نے ان کے اوپر آسانی کر دی۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ انہو بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہم ان کے ساتھ، ان مہاجرین اور ان انصار کے ساتھ بہت ہی شفقت کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جب ان مومنوں میں سے ہی بعض لوگوں کے دل، یہاں پر جو یزیغ قلوب فریق منہم ہے، اس سے مراد ارتداد نہیں ہے، دلوں کے ٹیڑھے ہونے سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ ترک جہاد۔ بعض لوگ جو ہے وہ مشکلات کی سختی کی وجہ سے شاید جہاد ترک کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اور انہوں نے جو ہے وہ جہاد کو ترک کرنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت جو ہے وہ کی، اور ساعۃ العسرہ میں جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی۔ وَلَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، اور یہ کب کیا؟ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، بعد اس کے کہ ایک ان میں سے جو گروہ ہے اس کے دل ٹیڑھے ہونے لگے تھے ترک جہاد کی وجہ سے، لیکن ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی توبہ کی، اور انہو بہم رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت بخشش کرنے والا اور بہت مہربان ہے، بہت شفقت کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تو یہ پہلی آیت کے اندر تو تذکرہ ہوا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہی رہے، یا جو آغاز میں کچھ ہچکچاہٹ کا شکار ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھر مضبوط کر دیا، اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساعۃ العسرہ، مشکل کی گھڑی، اور یہاں پر مشکل کی گھڑی سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ غزوہ تبوک۔ جی، غزوہ تبوک۔ تو اس کو مشکل کی گھڑی کیوں کہا گیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ اس کے بہت سے اسباب تھے، اس میں لشکر کی کمی تھی، اور دوسرا اس ٹائم ایک کر کے جنہوں نے پہلے بتانا شروع کیا وہ انہیں بتانے دیں۔ جی بتائیے۔ جی سر، اس میں دشمن کی تعداد زیادہ تھی، سفر لمبا تھا، اور فصلیں تیار تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ مختلف اسباب تھے جن کی وجہ سے اس کو کیا کہا گیا؟ ساعۃ العسرہ، ٹھیک ہے۔ تو جو اگلی جو آیت ہے اس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے ہم نے 3 گروہوں کا جو تذکرہ پڑھا تھا، ان میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا تیسرا، جن پر ہم نے 3 صحابہ کے نام بھی پڑھے تھے کہ جن کی توبہ کو مؤخر کر دیا گیا تھا، تو یہاں پر ان صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا بھی اعلان ہے، تو اس کا عطف جو ہے یہ اسی پر ہے، تابہ پر۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اور لقد تاب اللہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اللہ نے ان کو بھی توبہ کی جو ہے وہ توبہ کرنے کی توفیق دی،
علی الثلاثۃ الذین، ان تین پر کہ جو الذین وہ لوگ کہ خلفو جن کی توبہ پیچھے کر دی گئی تھی، جن کی توبہ مؤخر کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، ان تین افراد پر جن کی توبہ جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی تھی۔ یہاں پر ایک بڑی عمومی غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں ترجمے میں، وہ یہ کہ خلفو سے معنی کرتے ہیں جو پیچھے کر دیے گئے تھے جہاد سے، جو جہاد سے پیچھے کر دیے گئے تھے۔ یہ بڑے بڑے خطیب حضرات بھی اور بڑے بڑے لوگ جو ہے نا یہ غلطی کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ حدیث کے اندر صراحتاً موجود ہے کہ خلفو کا معنی کیا ہے، کہ جن کی توبہ کو مؤخر کر دیا گیا تھا، جن کی توبہ کو لیٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ جہاد سے پیچھے رہنا وہ منافقین کا وصف ہے، یہاں پر وہ مراد نہیں ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، یہ کب تک ان کی توبہ مؤخر کی گئی تھی؟ یہاں تک کہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت یہاں تک کہ ان پر تنگ ہو گئی، علیہم ان پر، الارض زمین، بما رحبت باوجود اپنی وسعت کے، باوجود اپنی وسعت کے، برحبہا اپنی وسعت کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، وضاقت علیہم انفسہم اور ان پر ان کے اپنے نفس بھی تنگ پڑ گئے تھے مومنوں کے رویے کی وجہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ان سے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور کوئی ان سے سیدھے منہ اور بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا ان سے کوئی، تو ان کے اپنے زمین باوجود وسیع ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی کہ اللہ کے نبی بات نہیں کر رہے، ایمان والے بات نہیں کر رہے، اور سب لوگ جو ہے ان کو منافق سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، ان سے بات نہیں کرنی کسی نے۔ بیویوں کو حکم دیا کہ آپ ان کو چھوڑ کے اپنے گھروں میں چلی جائیں، بیویاں بھی چھوڑ کر چلی گئیں۔ تو اب جو ہے وہ اس کیفیت میں کیا تھا کہ ذاقت علیہم انفسہم، ان کے اپنے نفس بھی ان پر تنگ پڑے ہوئے تھے، وظنوا اور ان کو یقین ہو گیا، وظنوا اور انہیں یقین ہو گیا، توجہ سے سنیں، توجہ سے، وظنوا اور ان کو یقین ہو گیا، ان لا ملجا کہ اس چیز کا یقین ہو گیا کہ نہیں ہے کوئی پناہ گاہ، من اللہ اللہ سے بھاگ کر، اللہ سے بچ کر انسان کہیں پر پناہ نہیں پکڑ سکتا، الا الیہ مگر اللہ ہی کی طرف، اللہ سے بچ کر اللہ ہی کی طرف پناہ پکڑی جا سکتی ہے، ایسا کوئی اور نہیں ہے کہ جس سے اللہ کے علاوہ، اللہ سے بھاگ کر انسان کسی کے پاس پناہ پکڑ لے۔ ثم تاب علیہم، جب ایسی کیفیت ہو گئی تو ثم تاب علیہم پھر اللہ نے ان پر آسانی کی، اللہ نے ان پر آسانی کی، پھر اللہ نے ان کو توفیق دی توبہ کی، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر لیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی تاکہ وہ توبہ کر لیں اور ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا اور خوب مہربان ہے، خوب اپنے بندوں پر لوٹنے والا، رجوع کرنے والا اور خوب مہربان ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس آیت کے اندر ان لوگوں کا جن کا پیچھے آیت نمبر غالباً 106 میں تذکرہ ہوا تھا، ان تین لوگوں کا، تو یہاں پر اس آیت کے اندر ان کی توبہ کی قبولیت کا بھی تذکرہ ہوا۔ اور جب یہ ساری بات ہو گئی تو اس کے آخر میں جو ہے وہ دوبارہ سے ایمان والوں کو، جی پوچھئے سر یہاں پہ وزنو کا آپ نے ترجمہ کیا، انہیں یقین ہو گیا۔ ہاں جی اس ہاں سے جی پہلے جہاں پہ آیا تھا ظن کا لفظ، وہاں پہ آپ نے بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ آتا ہے تو یقین کا ترجمہ ہوتا ہے، ویسے یہ گمان کے لیے آتا ہے، تو یہاں پہ کیوں ہم نے یقین کیا؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا، پہلے جہاں پر آیا تھا نا عصا کا لفظ، عصا کا لفظ، ادھر عصا کے لفظ کے بارے میں بات ہوئی تھی ہماری، ٹھیک ہے، عصا کے لفظ کے بارے میں بات ہوئی تھی، ظن کے لفظ کے بارے میں بات نہیں ہوئی تھی، یہ تو پہلی بات ہے۔ اس کی بات یہ ہے کہ یہ جو ظن کا لفظ ہے یہ کئی مرتبہ قرآن پاک میں یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ظن کا لفظ کئی دفعہ قرآن مجید میں یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جس طرح پہلے پارے کے اندر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ جو الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ جو خاشعین ہیں جن کے لیے نماز بڑی آسان ہے، ان پر بھاری نہیں ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، تو یہ جو خاشعین مومنین ہیں ان کو اپنے رب سے ملاقات کا ظن ہے یا یقین ہے؟ یقین ہے، یقین ہے۔ تو لیکن یہاں پر لفظ کیا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ٹھیک ہے، تو معنی کیا ہے؟ جن کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظن کا لفظ جو ہے نا قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ظن غالب ہوتا ہے، ظن غالب وہ یقین ہی کے حکم میں ہوتا ہے، ظن غالب یقین ہی کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہ جو عدالتوں کے اندر قاضی فیصلہ کرتے ہیں گواہوں کی بنیاد پہ یا قسموں کی بنیاد پہ،
یہ ان کو 100% یقین حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں، یا ظن غالب کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں؟ ظن غالب کی بنیاد پہ. ظن غالب کی بنیاد پہ، لیکن شریعت اس کو جاری کرتی ہے، اس فیصلے کا اعتبار کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جی. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں ہم ظن غالب کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اور شریعت اس کا اعتبار کرتی ہے. تو اسی لیے ظن کو یقین کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے قرآن پاک میں، یہ بہت زیادہ ہے. تو یہاں پر میں نے یہ معنی اسی لیے کیا ہے کہ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، ان کو یہ اندازہ تھا ان کا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی پناہ پکڑی جا سکتی ہے. کعب بن مالک کا مرارہ بن جو تھے ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیہ، یا یقین تھا ان کو؟ نہیں سر، یقین تھا ان کو. ہاں، تو اسی لیے ٹھیک ہے. تو یہ ترجمے کی باریکیاں ہوتی ہیں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ ترجمے کی باریکیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو نوٹ کیا کریں، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. اور بہت سارے لوگ یہ چیز سمجھتے ہیں، یہ چیز بہت عام ہے، بہت کامن ایک آئیڈیا ہے معاشرے کے اندر کہ ترجمہ تو آسان ہے. ترجمے کے اندر کیا ہے جی، بہت سارے ترجمے ملتے ہیں، کہیں سے بھی دیکھ کے ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے، کہیں سے بھی دیکھ کے ترجمہ پڑھایا جا سکتا ہے. لوگ پڑھاتے بھی ہیں اس طرح، لوگ اس طرح پڑھاتے بھی ہیں باقاعدہ. جنہوں نے ترجمہ سیکھا نہیں ہوتا، جن کو ترجمے کی مشکلات کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں. لیکن ترجمہ، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانا یہ سب سے مشکل کام ہے. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانا سب سے مشکل کام ہے. اس کے اندر بڑی باریکیاں ہوتی ہیں اور بڑے جو ہے وہ اس کے اندر معاملات ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ پڑھنا مشکل ہے. مطلب ٹھیک ہے، اس کا آسان ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بھی درست نہیں ہے کہ اس کو پڑھانے کے لیے یا اس کو پڑھنے کے لیے کوئی بھی کرائٹیریا ہی نہ ہو. ہر کس و ناقص جو ہے وہ اس کو اٹھائے اور اپنی مرضی سے، اپنی خواہش کے مطابق، اور اس کا کوئی، یعنی کہ فزکس پڑھانے کے لیے، کیمسٹری پڑھانے کے لیے تو کوئی کرائٹیریا ہے، اور باقی چیزیں پڑھانے کے لیے بھی، حتیٰ کہ دیگر دینی علوم، حدیث پڑھانے کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا ہے، اصول الفقہ پڑھانے کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا ہے. لیکن ایک قرآن ایسا مظلوم ہے کہ اس کو پڑھانے کے لیے اور اس کو پڑھنے کے لیے کوئی، لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ترجمہ ہی ہے نا، خیر کوئی ترجمے والا قرآن لیں گے، یا وہ بھی اگر نہیں لیں گے تو اسلام 360 تو ہے ہی. اسلام 360 نے بہت مشکل آسان کر دی. تو اسی لیے ترجمے کو، یعنی کہ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس کی جو یعنی کہ اس کی جو ٹیکنیکلٹی ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ترجمہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنیکل علم ہے، اور اس کے اندر محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے اندر ان باریکیوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہاں پر آخر میں ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا، اور اس بات کا حکم دیا کہ جب یہ اوپر دو گروہوں کا تذکرہ ہو گیا، ایک منافقین کا گروہ اور ایک ایمان والوں کا گروہ. تو یہ جو 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، ان کی توبہ کیوں قبول ہو گئی؟ ان کی توبہ کیوں قبول ہوئی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اور کوئی بتائے گا؟ انہوں نے اپنے آپ کو پہلا جواب، انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا. اور نہیں یہ وہ نہیں تھے، وہ یہ ستونوں والے تو نہیں تھے نا، ستونوں والے اور تھے، یہ وہ نہیں تھے، یہ تینوں جو ہے نا یہ وہ نہیں تھے. اصل جواب اس کا وہی ہے جو پہلے بہن نے دیا ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹے بہانے نہیں بنائے، انہوں نے آ کے حقیقت حال اللہ کے نبی کے سامنے بیان کر دی کہ اللہ کے نبی بس سستی ہو گئی، جا سکتے تھے، تمام چیزیں موجود تھیں، سواریاں موجود تھیں، سب کچھ تھا، لیکن بس سستی ہو گئی، نہیں نکل سکے. تو اس سچ بولنے کی وجہ سے ان کے اوپر مشکل وقت آیا، وقتی طور پہ توبہ جو ہے وہ 50 دن کا بائیکاٹ سامنا، لیکن بہرحال بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور یہ کعب بن مالک کہا کرتے تھے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے زیادہ خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. تو یہاں پر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو یہاں پر الصادقین سے مراد یہ سچ بولنے والے بھی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں، یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ ادھر منافقین کے مقابلے میں الصادقین فی ایمانہم، الصادقین فی ایمانہم. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر الصادقین سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے پوچھنے پہ سچ بول دیا یا جھوٹ بول دیا، بلکہ یہاں پر کون ہے، کون سے صادقین کے ساتھ؟ وہ صادقین جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، ایمان میں سچے ہیں. اور ایمان میں جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ منافقین. ٹھیک ہے، تو یہ آیت، کئی آیات ہوتی ہیں نا، ان کو اسی طرح ہم پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں.
یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہاں پر جی سچ بولنے والوں کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن یہاں پر صادقین سے مراد کانٹیکسٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے، یہاں پر صادقین سے مراد صرف زبان سے سچ بولنے والے نہیں ہیں، بلکہ مراد کون ہے، وہ الذین الصادقین فی ایمانہم، اور ان کے مقابلے میں کون لوگ ہیں، الکاذبین فی دعوی ایمانہم، وہ لوگ جو اپنے ایمان کے دعویٰ میں جھوٹے ہیں، یعنی کہ جو منافقین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کر کے یہ رکھو اور منافقین سے بچ کے رہو، مومنین کی صف میں شامل رہو، مومنین کے ساتھ جڑے رہو۔ تو انشاءاللہ کل اگلی کلاس میں ہم سورہ توبہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔